لیکن ایک دو بندوں نے کہا کہ بی بی آپ ہولیے سے بھکارن لگتی تو نہیں ہو. میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ بھائی ہر کوئی پیدائشی بھکاری ہو, کوئی حالات کا مارا ہوا بھی ہوتا ہے. سو بھکاری لوگ امیر ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت ساری انکم ہوئی ہماری. کافی سارے لوگوں نے ہمیں پیسے دیے. میں آپ کے سامنے لائیو گن کے دکھاتی ہوں. 90 100 10 20 30 40 50 50 100 200 220 230 240 250 یعنی کہ 250 260 70 80 90 100 300 10 20 30 40 50. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. میں ہوں سیدہ نائلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی کچن اینڈ بلاگز. ایک بار پھر میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی کچن اینڈ بلاگز پہ خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنی ویڈیو کو آغاز کر رہی ہوں. ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے, ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اللہ کے نام پر دے دو. گھر سے جیسے ہی اپنے قدم کو باہر رکھو تو یہی آوازیں ہر طرف سے سننے کو ملتی ہیں. انسان یہ سمجھ ہی نہیں سکتا اور یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ کون حقدار ہے اور میں کس کو دوں. بہت سارے لوگ جو سڑکوں پر ہر طرف آوازیں لگاتے نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں. کیا واقعی یہ لوگ حقدار ہوتے ہیں؟ سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ کیوں یہ لوگ محنت نہیں کرتے, ان کو چسکا پڑ گیا یا مانگنا ان کی مجبوری ہے. محنت کیوں نہیں کرتے یہ لوگ کون ہیں؟ کیا ہمارے قانون کے وہ ادارے جو اس لیے بنے ہیں کہ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کنٹرول کریں, وہ لوگ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ وہ لوگ کیوں نہیں ان لوگوں کو کوئی کام سکھاتے, کوئی ہنر کیوں نہیں سکھاتے؟ کیوں یہ لوگ خاموش, ہمارے حکمران بھی خاموش اور سب لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ ہمیں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اعتبار ہی اٹھ گیا اور ہم ان لوگوں کو جو اس کے واقعی حقدار ہیں ان کو ہم بھول بیٹھے ہیں, جن کو ہماری ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کا نچلا طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں, وہ جن لوگوں کے گھر نہیں, وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ بہت سارے بچے پیدا کریں جو ہر طرف مانگنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں مانگ کر اچھا کھائیں, لیکن اس کے علاوہ ان کی کوئی سوچ نہیں. محنت کر کے کیا کرنا, گھر بنا کر کیا کرنا, بس ایک دن مر تو جانا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, کسی کو کوئی زخم لگا کر, کسی کا منہ کالا کر کے بازاروں اور چوراہوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے. ان کے پیچھے سٹوری کیا ہے اور یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں ایسا شخص جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی ہو, اس کو سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. ایسا شخص جہنم کی آگ اکٹھی کر رہا ہے. بازاروں اور چوراہوں پر وہ لوگ جو مانگتے ہوئے اور سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر آپ سے وہ سوال کریں اور اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ لوگ حقدار نہیں, یہ لوگ تو پیشہ ورانہ ہیں. بازاروں اور چوراہوں پر جو لوگ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر وہ آپ سے سوال کریں اور اگر یہ آپ کو لگے کہ یہ لوگ تو پیشہ ورانہ ہیں, یہ لوگ حقدار نہیں, آپ کو ان کو جھڑکنے کی اجازت بھی نہیں. آپ ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور ان سے معذرت کر لیں, کیونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی اس مصلحت کو نہیں جانتا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے اور گرمیوں میں بلکتے ہوئے ہمیں بازاروں میں نظر آتے ہیں, کیا ان کے والدین نہیں وہ جو ان کو بھیجتے ہیں؟ کیا ان کو ان پہ کوئی ترس نہیں آتا؟ ان کے معصوم اور خوبصورت چہروں کو بگاڑ کر وہ مارکیٹوں میں اور چوراہوں پر اس لیے بیچتے ہیں کہ یہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کریں.
بھکاری ہیں جنہوں نے ان بچوں کو روڈز پہ اور چوراہوں پر چھوڑا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے ان کو ہاسپٹل سے اٹھایا؟ کیا انہوں نے ان بچوں کو اغوا کیا؟ کیا ان بچوں کو گلیوں سے اٹھایا گیا یا ان بچوں کو اپنے ماں باپ سے چھینا گیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ بے شک بادشاہ وقت سے یہ بات ضرور پوچھی جائے گی کہ اس نے ریاست کے اندر اپنا کون سا کردار ادا کیا۔ یاد رکھیے، اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے۔ اسلام ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، محنت مزدوری کر کے کما کر کھانے پر زور دیتا ہے۔ اسلام میں پیشہ ورانہ بھیک مانگنا اور اسے اپنا خاندانی حق سمجھنا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔